الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے۔ یعنی اب اللہ کی کتاب قرآن مجید، ہمارے پاس اللہ کی وحی کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا مستند ترین ذخیرہ وحی ہے۔ یعنی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات تو اصل میں آدم علیہ السلام پر بھی واضح کر دی گئی تھی، لیکن واضح کی گئی تھی تو وہ کس طرح واضح ہوئی، ان سے کیا بات کی گئی، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی مستند ترین اگر ذریعہ ہے تو وہ خود قرآن مجید ہی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا پر ایمان کس درجے میں مطلوب ہے۔ یعنی اس پروردگار نے ہمارے سامنے آنے سے تو انکار کر دیا، یعنی ہم اس سے غیب میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ جو ایمان بالغیب کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اس کو لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ گویا عقلی تقاضوں کے بغیر کسی چیز کو ماننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیب میں ڈال دیے گئے ہیں، یعنی ہم اپنے حواس کی گرفت میں نہیں لے سکتے پروردگار اور اس کی اس کائنات کو کہ جو حتمی نتیجے تک پہنچا دے۔ تو جب نہیں لے سکتے، گرفت میں نہیں لے سکتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں پھر ایک سفر کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو سفر ہے وہ کس درجے میں مطلوب ہے، کیسے مطلوب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ ایمان کس درجے میں تم سے مطلوب ہے۔ اس کی تمام تر بنیادیں تمہارے وجود میں، تمہاری فطرت میں رکھ دی گئی ہیں۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ انسان اگر اپنے پروردگار کو، یعنی پہلی بات یہ کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ میرا ایک پروردگار ہے تو اب اس کو ماننا ہے۔ ماننے کے لیے آخری منتہا کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا آخری درجہ۔ یعنی جب خالق ہے تو مخلوق کے لیے سرکشی کا کوئی سوال نہیں۔ یعنی خالق نہیں ہے، کوئی شخص یہاں کھڑا ہے تو بحث ہوگی، اگر ہے تو پھر مخلوق اور خالق کا رشتہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم سر تسلیم خم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصل میں جب میں کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد کر دیتا ہوں، جب میں سراسر اس کی رضا کا طالب ہو جاتا ہوں، تو پھر میرے لیے صحیح ترین تعبیر کیا ہے؟ عبد، بندہ۔ اسی لیے ہمارے ہاں قرآن مجید میں خدا کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق کے لیے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ عبد اور معبود کی تعبیر ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں یہ تعبیر عاشق اور معشوق کی۔ فلسفے میں کوئی زندہ تعلق ہی قائم نہیں ہوتا، ایک زیادہ سے زیادہ محرک اول کو یا علت العلل کو دریافت کر لیا جاتا ہے، جس نے گویا ایک تالاب میں ہاتھ مارا اور لہریں پیدا ہو گئیں اور اب اپنے طریقے سے چلی جا رہی ہیں، دور کناروں تک چلی جا رہی ہیں۔ لیکن جو پیغمبروں کی ہدایت ہے اس میں نوعیت بالکل الگ ہے، اس میں ایک زندہ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ زندہ تعلق تسلیم و رضا کا تعلق ہے۔ انسان اگر اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے۔ یعنی جب قرآن کہتا ہے مومن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک نظریے کو یا کسی عقیدے کو قبول کر لیا ہے، اتنی بات نہیں ہوتی، بلکہ میں نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، اور مخلوق کی حیثیت سے میری آخری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اپنے خالق کے سپرد کروں اور اس کی رضا کے سامنے
سرنڈر کر دوں. یہ وہ چیز ہے جب اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اس میں پھر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے بالکل آخری درجے میں، اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دیں. یہ بھی انسانی شخصیت کے لیے ایک ادبی تعبیر ہے. آپ اس کی جگہ یہ الفاظ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو اس کے حوالے کر دیں. امام حمید الدین فرائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، پس وہ یقین جو خشیت، توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جائے ایمان ہے. یعنی ایک یقین پیدا ہوا ہے، وہ فلسفیانہ سا یقین نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک سائنسی اطلاع موصول ہوئی ہے. نہیں، میری پوری شخصیت کو یہ یقین حاصل ہوا ہے کہ میرا ایک خالق ہے. یہ یقین سب سے پہلی چیز جو میرے اندر پیدا کرے گا وہ خشیت ہے، میں جھک جاؤں گا. یعنی خالق ہے تو پھر مخلوق کی حیثیت سے سرکشی اور استکبار میرے شائن شان نہیں ہے. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ خشیت. جب وہ میرا خالق ہے اور میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جھک گیا ہوں، یعنی صرف کمر نہیں جھکی جیسے کہ نماز میں جھکتی ہے، نہیں، دل و دماغ جھک گئے ہیں. اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو قرآن خشیت سے تعبیر کرتا ہے. تو اب میرا سارا بھروسہ بھی اسی پر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں مخلوق ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں کھڑا ہی اپنے خالق کے سہارے پر، اس کے سوا اور کوئی چیز بھی میرا حقیقی سہارا نہیں ہے. اسی کو توکل کہا جاتا ہے. اور یہ توکل ایک خاص طرح کا اعتقاد پیدا کرتا ہے. یعنی اب میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ خیر ہوگا. وہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں. میں اس کا بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے وہ مجھے مخاطبت کا شرف بخشے گا، اپنا کوئی پیغام پہنچائے گا، مجھ سے کوئی تقاضا کرے گا تو میں اس کو اسی طرح قبول کروں گا جس طریقے سے فطرت کے قوانین اپنے تقاضوں کو قبول کرتے ہیں. تو یہ میں نے لکھا ہے کہ امام حمید الدین فرائی نے اس کی جو تعبیر اختیار کی، پس وہ یقین جو خشیت، توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جائے. یعنی خشیت جیسے کہ وہ ہونی چاہیے، توکل جیسے کہ وہ ہونا چاہیے، اعتقاد جیسے کہ وہ ہونا چاہیے، پھر اس کو ایمان کہتے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات پر، دیکھیے اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات پر، یہ آیات شروع سے اترتی آ رہی ہے، یہ انفس میں موجود ہیں، یہ آفاق میں موجود ہیں، یہ کلام اور وحی کی صورت اختیار کر کے پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے. یہ بہت خوبصورت لفظ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے. یعنی نشانی. آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی. وہ جو کسی چیز کا پتہ دے. کہا جاتا ہے نا کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی. وہ جو نقش پا کی شوخی ہے وہ اصل میں کسی کا پتہ دے رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ آیات انفس میں ہیں، آفاق میں ہیں یا کلام کی صورت میں آتی ہیں، یہ پتہ دیتی ہیں اس کا جو اس کائنات کا خالق ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات پر، اس کے احکام پر ایمان لائے، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے، اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، وہ مومن ہے. میں نے اوپر جو اجمال کے ساتھ بیان کی ہے بات، وہ یہی ہے جس کو امام حمید الدین فرائی نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے نظام القرآن میں. ایمان کی یہی حقیقت ہے، یعنی یہ حقیقت کہ ایمان اصل میں وہ یقین ہے جو خشیت، توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جائے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کی یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ایمان ہے یہ جس طرح ہم دنیا میں کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس نے تو
آنا ہے اور میرے پورے وجود کا احاطہ کر لینا ہے۔ میرے پورے وجود کا احاطہ کرے گا تو میری زبان بھی اس ایمان کے ذریعے سے بولے گی اور میرا عمل بھی اسی سے وجود پذیر ہوگا۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایمان آئے اور یہ میرے قول و عمل کو اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ ایمان کی یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ، یعنی میرا باطن، دل باطن کی تعبیر ہے میری شخصیت کی، دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ یعنی وہ ایمان نہیں کہلا سکتا، وہ پھر کوئی فلسفیانہ تصور ہے جو میرے ہاں پیدا ہوا ہے۔ یہ ایمان کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، یہ لازمی طور پر مجھے اس ہستی کے ساتھ ہر لحاظ سے متعلق کر دے گا، اور پھر نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا قول اور میرا عمل اس کی تصدیق نہ کرے۔ چنانچہ ہر نیکی کو وہ یعنی قرآن ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتاتا ہے۔ یعنی اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اخلاق پیدا ہو جانا چاہیے۔ اخلاق ہی ہے نا جس کو ہم نیکی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ اخلاق ہی کے مختلف مظاہر ہیں جن کو ہم اہل ایمان کے اوصاف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہر نیکی، یعنی اب نیکی کی کوئی تعبیر ایسی نہیں ہے جو اس سے پھوٹ نہ رہی ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک جگہ جب یہ کہا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم نہیں جانتے تھے، یعنی تفصیلات کے ساتھ نہیں جانتے تھے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ایمانیات کیا ہیں اور شریعت کیا ہے۔ کیونکہ 2000 سال کی تاریخ تھی پیچھے، تو یہ تفصیلات بڑی حد تک مبہم ہو کر رہ گئی تھی، اس ابہام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ جو اس درجے میں ایک چیز کو جاننا ہے کہ میں اس کی حقیقت کو مان لوں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میری فطرت کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے وہ اس کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو۔ تو قرآن نے اس آیت میں ایمان کا لفظ استعمال کیا، آگے اخلاق یا جن کو ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ حقیقت میں اس سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ بیج ہے جس سے وہ درخت اگتا ہے۔ دوسری جگہوں پر یعنی یہاں ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس کے اندر موجود ہے، دوسری جگہوں پر پھر آگے وہ تعبیریں آئیں گی اور میں اس کا حوالہ دوں گا کہ جہاں ہر نیکی کو اس سے پھوٹتا ہوا دکھایا ہے۔ چنانچہ ہر نیکی کو وہ ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتاتا ہے۔ جن روایتوں میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ مسلمان یعنی وہ کہ جس نے مان لیا ہے، مسلمان کا یہ مطلب ہے کہ جس نے مان لیا ہے، مسلم جس نے اپنے آپ کو تسلیم و رضا کے ساتھ خدا کے سپرد کر دیا ہے، وہی جو ہم نے اوپر تعریف کی تھی، اسی سے یہ لفظ بنا ہے مسلم، ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو گویا حوالے کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں تعبیر اختیار ہوئی ہے نا، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار، جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ اصل میں اسلام ہے۔ تو اب اسلام اگر یہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کس چیز کا بیان ہے؟ یہ میرے ایمان کے اظہار کا نام ہے۔ لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ، تو ایک نیکی کو گویا اسلام قرار دے دیا ہے۔ تو اس سے کوئی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمان باطن میں موجود تھا تو اس کا ظہور اسی صورت میں ہونا چاہیے تھا، اسی اخلاقی رویے میں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک شرم و حیا بھی ہے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس سے پہلے میں نے جس روایت کا حوالہ دیا وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس سے بھی کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ ایمان تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی چیز کا نام ہے، خدا پر ایمان، لیکن پھر یہ بیج
جب ایک مرتبہ برگ و بار لاتا ہے تو جس طرح سے ایک تناور درخت وجود میں آتا ہے ایسے ہی وجود میں آتا ہے. پھر اس کی بہت سی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شرم و حیا بھی ہے، یعنی ایک خیر، ایک نیکی، ایک اخلاقی رویہ. اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے سے حسن سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے اور بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. تو یہ دیکھیے، یہ بیان کیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے. گویا ایک نیکی کو ایمان کا تقاضا اور اسلام کا تقاضا قرار دے دیا، شرم و حیا کو اس کا تقاضا قرآن دے دیا. اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پھر انسان کے اخلاقی وجود کو کس طرح سامنے آنا چاہیے اس کو بیان فرمایا. اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے اور بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ جو روایتیں ہیں وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یعنی کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ اس حقیقت کی طرف کہ ایمان خدا پر ایمان سے ابتدا کرتا ہے، اس کی اصل وہی ہے، اس کی حقیقت وہی ہے، لیکن یہ بیج جب ایک مرتبہ کشتے دل میں پڑ جاتا ہے تو پھر یہ ایک تناور درخت کی طرح آگے بڑھتا ہے. اور جس کو ہم اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں یا اخلاق عالیہ کہتے ہیں، وہ سب کے سب گویا اسی کی شاخ. نیکی، ہر اعلیٰ وصف اسی ایمان کے نتیجے کے طور پر اس سے متعلق ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام حمید الدین فرائی نے اس طرح بیان کیا تھا کہ قول و عمل پھر تصدیق کرتے ہیں اس کی. یعنی میرا ایمان جب خارج سے متعلق ہوتا ہے تو یا قول سے ہوگا یا عمل سے ہوگا. تو وہ گویا جو اصل ہے اسی سے پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بیج تو بویا گیا تھا آم کا اور اوپر کیکر اگایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اوپر جو شاخیں آئی ہیں، جو برگ و بار آئے ہیں، وہ ٹھیک اسی بیج سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا باہمی تعلق بیان کیا جا سکتا ہے. تو عبد اور معبود کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے ایمان کے نتیجے میں، اس میں عبد اپنی عبدیت کے ساتھ جیتا ہے. وہ عبدیت تسلیم و رضا پیدا کرتی ہے. تسلیم و رضا ہے کہ جو اصل میں میرے باطن میں خدا کے ودیت کردہ خیر کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے. تو نیکی گویا ایمان کا خاصہ ہے، اور ساری نیکیاں یہ ایمان والوں کے لازمی اوصاف ہیں. تو یہ روایتیں محض مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں در حقیقت یہی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ محض کوئی عقیدہ ہے جو تم نے اختیار کر لیا. خدا پر سچا ایمان جو خشیت اور جو توکل اور اعتماد پیدا کرتا ہے، جو تسلیم و رضا کی حقیقت تک تمہیں پہنچاتا ہے، وہ پھر اپنا ظہور نیکی کی صورت میں کرتا ہے. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. اس سے واضح ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ایک طرح کی وضاحت کے طور پر آتا ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید میں ایمان کے بعد کہا جاتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح، تو یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ اصل میں اسی ایمان کا ایک تقاضا ہے. تو گویا ایک طرح کی وضاحت ہے، اور اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو عام پر خاص کے عطف کی ہوتی ہے. یعنی ہم بعض اوقات ایک عام چیز بولتے ہیں جس میں سارے ہی پہلو موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس کے کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو اس کے اوپر عطف کر دیتے ہیں. اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہماری عام زبان میں بھی ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہ عمل الصالحات بھی آ گیا ہے. ایمان میں اگر علم نافع اور عمل صالح سے اس کو بڑھایا جائے تو افزونی ہوتی ہے، اور اگر یہ بدرکہ فراہم نہ کیا جائے تو زندگی کے سفر میں وہ کم ہوتا بلکہ بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتا ہے. قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ جو لوگ گناہ ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے اور وہ ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، وہ تو بعض اوقات ایمان میں اور افزونی کا باعث بن جاتی ہے. یعنی آدمی نے ذرا دیکھا کہ پاؤں پھسلا ہے، گر گیا، لیکن پھر پوری طاقت سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، تو یہ کوشش ایمان کو بڑھا دیتی ہے. تو گناہ ہو جانا یہ تو انسان سے ہوتا ہے،
کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان راستے سے بھٹکتا ہے، ترغیبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے گناہ کا ہو جانا۔ لیکن جو لوگ گناہ ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، یعنی اب گویا گناہ ہی کی زندگی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ایمان کا اظہار کرتے، لیکن گناہ ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے، اور وہ ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی اب اٹھنا بھی گناہ میں، سونا بھی گناہ میں، بیٹھنا بھی گناہ میں، کاروبار میں، دوستوں میں، احباب میں، ہر جگہ گویا گناہ ہی اوڑھنا اور بچھونا ہے، یا اس حد تک سرکش ہو جاتے ہیں کہ حدود الہی کو جانتے بوجھتے پامال کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں جن میں یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی گناہ ہی اوڑھنا بچھونا بن گیا اور اس نے زندگی کا احاطہ کر لیا، احاطت بہی خطیئتہ، سرکشی یہاں تک بڑھ گئی کہ حدود الہی کو جانتے بوجھتے پامال کیا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے، دیکھیے کہ جہاں پر میراث کے احکام ہوئے ہیں بیان، وہاں پر بھی ذکر آیا ہے، قتل کے احکام بیان ہوئے ہیں وہاں بھی ذکر آیا ہے۔ تو گویا حدود الہی کو جانتے بوجھتے پامال کرتے ہیں، یا کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، ہم تو اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتے تھے، تو آخرت میں پروردگار کی بارگاہ میں ان کا ایمان کے طور پر قبول نہ ہوگا، ان کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا ہے۔ قتل عمد کی صورت میں جب کوئی مسلمان کسی کو عمدن قتل کر دیتا ہے تو اس میں یہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ یہ کہ اللہ ہی اپنی حکمت کے مطابق کسی کے لیے عفو درگزر کا فیصلہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق، اپنے حکمت کے مطابق کسی کو معاف کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں، لیکن اصول کی بات یہی ہے کہ اگر اس درجے میں پامال کر دیا گیا ہے حدود الہی کو، اگر اس درجے میں سرکشی اختیار کر لی گئی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں مسلمان کی حیثیت سے تعارف کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہیں، ایمان لانے والے انہی کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رسول اس موقع کے اوپر ایمان کی کسوٹی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، سرکشی اور انحراف کا طریقہ اختیار کر لیا، تو وہ سرکشی اور انحراف جس کا عام زندگی میں شاید اس طرح پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ وہاں بالکل سامنے آ گیا۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تیرے پروردگار کی قسم یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ لیکن نہیں، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس درجے میں آدمی تسلیم کے مقام پر نہیں کھڑا تو پھر اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں یہ معیار قرار دے دیا، فرمایا کہ جو اس پر پورے نہیں اترتے ان کے ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بھی اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک مثال تھی کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو کس چیز کو معیار بنا دیا گیا، لیکن ہماری عام زندگی میں بھی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اسے واضح کیا ہے، فرمایا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بھی اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں. فرمایا ہے زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی یہ کس چیز کی مثال ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی اللہ توفیق دے اور وہ فوراً بعد توبہ و استغفار کر لے تو ظاہر ہے کہ ایمان لوٹ آئے گا، لیکن اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی دنیا کے اندر وہ مسلمان اور مومن ہی سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں گے، اس کے قانونی حقوق ویسے ہی رہیں گے. یہاں ایمان کی وہ حقیقت پیش نظر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر رہے ہیں جو قیامت میں ظہور پذیر ہونی ہے. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان ایک زندہ کیفیت کے طور پر اندر موجود ہو اور آدمی چوری بھی کر لے. ایمان ایک زندہ کیفیت کے طور پر موجود ہو اور آدمی زنا بھی کر لے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شراب بھی پی لے. تو یہ چیز اس وقت کم ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے. یہاں ظاہر ہے اس کی انتہائی صورت کو بیان کیا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیفیت دور ہوئی تو لوٹ آئے اور اس کے بعد علم نافع اور عمل صالح سے اس میں افزونی ہو جائے، توبہ پاک کر دے انسان کو. لیکن جو اس وقت وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے بیٹے، اس کے باپ اور دوسرے سب لوگوں سے اس کو زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ رسول کی طرف سے جو تقاضے پیش آ رہے ہیں ان کے مقابل میں بیٹا ہو، باپ ہو یا کوئی اور ہو، وہ عزیز تر نہیں ہو سکتا. تو یہ بات بھی گویا اسی پہلو کو بیان کرتی ہے کہ ایمان میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو جب دراتی ہیں تو وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی نے اگر اس نازک موقع کے اوپر ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف اس کا کوئی تعلق کا آدمی ہے، وہاں ترجیح دے دی تو وہ کیفیت ایسے ہی جیسے اوپر بیان ہوئی کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، تو ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو وہ توبہ کر کے اس کو بحال کر لے. یہ بخاری کی، مسلم کی روایات ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اب یہ بھی دیکھیے یہ حقیقی ایمان ہے جس کی مختلف صورتیں بیان کی جا رہی ہیں. یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے. آدمی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے. اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا سمجھے، لیکن اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. ہر آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے. ظاہر ہے کہ اس کا گھر ہے، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے، کسی ریاست کے حکمران کی حیثیت سے اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے. تو ہر شخص کے دائرہ اختیار میں اگر برائی ہوگی تو اس کو اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کو مٹا دینا چاہیے. اور یہاں کون سی برائی مراد ہے؟ منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی وہ برائیاں جن کے برائی ہونے کے بارے میں عالمگیر اطمینان ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ان کو برا سمجھتا ہے اور اس کا ظہور عالمگیر اتفاق میں ہوتا ہے. سب کے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے. تو جب اس درجے کی برائی سامنے ہو تو پھر دائرہ اختیار میں اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر ایک حکمران کے سامنے ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے سامنے کسی کا مال چھین لیا جاتا ہے، تو اس کو اپنے اختیار کو استعمال کر کے حق تلفی کو روکنا ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے. یہی بات ایک باپ کو اپنے گھر میں اختیار کرنی ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں اختیار کرنی ہے. یہی چیز اداروں میں بھی ہوگی. آدمی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے. اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے. ہمت نہ ہو تو ظاہر ہے پھر ایمان کا درجہ نیچے گر گیا.
یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے. یعنی اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل کے اندر کسی چیز کو برا سمجھنا جبکہ وہ برائی ہے، یعنی عالمگیر اتفاق ہے کہ وہ برائی ہے، تو یہ چیز بھی اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اب بھی مسلمان ہوں، میں اب بھی مومن ہوں. نہیں، پھر ایمان اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آخری درجے میں بھی ختم ہو چکا ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. تو ان روایتوں میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. یعنی یہ ساری بحث یہ ہے کہ دنیا میں تو اسلام کا اقرار کر لیا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو مسلمان سمجھا جائے گا، کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو چیلنج کرے. لیکن آخرت کے لحاظ سے، حقیقی ایمان کے لحاظ سے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. لہٰذا جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایمان ہے تو سچے عمل کو اور صحیح عمل کو ضرور وجود میں آنا چاہیے، اور صحیح عمل اگر ظہور پذیر ہو رہا ہے اور پیچھے ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے محرکات کچھ دوسرے ہیں. پھر وہ عمل نہیں ہے کہ جو عمل اللہ کے ہاں نتیجہ خیز ہوگا. تو ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اسے شرط اولین قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور اچھا عمل بھی. عفو درگزر کے الگ مواقع ہیں، وہ الگ سے زیر بحث آئیں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا. یہ بحث ابھی جاری ہے، اس کے باقی پہلوؤں کو ہم آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.